وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منها يوم الأضحى ويوم الفطر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام اخبار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام مخلوقات سے تمیز دے کر دو پاؤں پر چلنے والا ایک خوبصورت انسان کر کے پیدا فرمایا. پھر اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بھی احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت کا ہم پر یہ احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی کے ایام عطا فرمائے. آج کا جو دن ہے 10 ذی الحجہ، یہ مسلمانوں کے اندر عید الاضحیٰ کے نام سے مشہور ہے. عید کس کو کہتے ہیں؟ عید کی ایک معنی ہے خوشی کا ہونا. چونکہ اس دن مسلمان خوشی مناتے ہیں، اس لیے اس دن کو عید کہا جاتا ہے. دوسری اس کی معنی یہ ہے کہ عاد یعود عودا عیدا، اس کی معنی ہوتی ہے لوٹ کر آنا. چونکہ یہ جو عید ہوتی ہے یہ سال میں 2 مرتبہ لوٹ کر آتی ہے، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے. یہ عید ہر قوم کے اندر منائی جاتی ہے. مسلمانوں کے اندر بھی منائی جاتی ہے، کفار کے اندر بھی منائی جاتی ہے.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اس وقت جو مدینے کے رہنے والے لوگ تھے یعنی انصاری وہ 2 دن خوشی منایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یلعبون فیہما، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، اس میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ فقال ما هذان اليومان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سے 2 دن ہیں جن میں تم خوشی مناتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، کہ اللہ کے حبیب زمانہ جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں کے اندر خوشی مناتے تھے، اس کو عید کے طور پر مناتے تھے، اس لیے اسلام لانے کے بعد بھی ہم ان دنوں میں خوشی مناتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ ان دنوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سمندر پار لگایا تھا اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو یہ اس دن کی خوشی کے لیے اس دن کی وجہ سے ہم اس دن میں خوشی مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہا، کہ اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 اور مزید دن عطا فرمائے ہیں، ان میں تم خوشی مناؤ۔ وہ کون سے دن ہیں؟ یعنی یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، وہ 2 دن، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ دوسری قوموں کے اندر جو عید منائی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے منائی جاتی ہے۔ فرض کرے ان کے ہاں کوئی ایسا آدمی پیدا ہوا جو بعد میں وہ آدمی بڑا نامور بنا، تو اس آدمی کے پیدائش کے دن پر وہ خوشی مناتے ہیں۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن پر خوشی مناتے ہیں، جسے کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہودی بھی خوشی مناتے ہیں جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار کروایا اور فرعون کو غرق کروایا۔ یا کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کی وفات پر خوشی مناتی ہیں، جسے برسی کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی خوشی کو عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے کہ جب ہم غور کرتے ہیں عید الفطر میں، تو عید الفطر سے پہلے ہم ایک عظیم الشان عبادت پر انجام دیتے ہیں جسے رمضان المبارک کے روزے اور تراویح کہا جاتا ہے، تو ان کی ادائیگی کے بعد ہم عید الفطر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں عید الاضحیٰ کے اندر بھی مسلمان ایک بہت بڑا فریضہ پر انجام دیتے ہیں عبادت کا، وہ ہے حج کا فریضہ۔ تو حج کے فریضے کی ادائیگی کے بعد اللہ رب العزت نے ایک خوشی کا دن مقرر فرمایا، وہ ہے 10 ذی الحجہ۔ اور اس عید الاضحیٰ کے بعد ایک اور بہت بڑی عبادت ادا کی جاتی ہے، وہ ہے قربانی کی عبادت۔ تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی خوشی کو بھی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، گویا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح تم نے غم کے اندر دیگر دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو نہیں بھولے ہیں، اسی طرح خوشی کے دنوں میں بھی اللہ رب العزت کو بھولنا نہیں ہے۔ یعنی ایسے نہ ہو کہ تم کھیل کود کے اندر اپنا ٹائم جو ہے ضائع کر دو اور نمازیں ہی آپ سے چھوٹ جائیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل آپ خوشی منائیں کیونکہ یہ ہے ہی خوشی کا دن، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ سے فرض رہ جائے۔ قربانی جو واجب ہے، واجب کی ادائیگی میں آپ سے فرض ہی چھوٹ جائے، ایسے نہ ہو۔ باقی قربانی کے کچھ مسائل تھے، وہ تو کل آپ کے سامنے مختصر طور پر عرض کیے گئے تھے۔ آج 1-2 حدیثیں قربانی کی فضیلت کے بارے میں پیش کی جائے گی کہ
حضور علیہ السلام کو قربانی کتنی پسند تھی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا، ہم نے تمہیں خیر کثیر عنایت فرمایا، تو آپ کیا کریں، فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی کریں۔ جب حضور علیہ السلام کو قربانی کا حکم ہوا تو حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ آئے تو 10 سال کے عرصے میں کسی بھی سال آپ سے قربانی رہ نہیں گئی، آپ نے ہر سال قربانی کی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین قسم کے دمبے ذبح کیے، اور وہ جو دمبے تھے ان پر بہترین قسم کے سینگ تھے، خوبصورت قسم کے سینگ تھے، یعنی سینگوں والے دمبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے عید پر ذبح فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ساق معه 100 بدنة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الاضحیٰ کے دن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی کے مقام پر 100 اونٹ ساتھ لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما انصرف الى المنحر نحر 63 بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ساتھ لائے، پھر ان 100 اونٹوں میں سے جو 63 اونٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نحر فرمائے۔ 63 اونٹوں کی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ادا فرمائی۔ ثم اعطى عليا فنحر ما غبر منها، باقی جو 37 اونٹ بچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے اور ان کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ تو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی 63 سال کی، گویا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کر کے اپنی پوری زندگی کے ہر سال کا فدیہ ادا کر دیا۔ اس لیے ہم بھی کوشش کریں جو بھی صاحب نصاب آدمی ہے وہ اس قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اس واجب کو ہر حال میں ادا کرے، اس لیے کہ اگر ہم اس واجب کو ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم گناہگار شمار ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں قربانی کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن فرض کے بعد اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ رب العزت کو ہے وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر اور کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَغْلَافِهَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ قربانی کا جانور ہم نے قربان کیا تو بس گوشت کھا لیا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور اپنے کھروں سمیت اپنے بالوں سمیت یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پر گرتا ہی نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، لہذا تم اس قربانی کے عمل میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرو۔
اس میں ایک بات یہ بھی ملحوظ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم جو قربانی کریں اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس لیے کہ ریا کی وجہ سے جتنا بھی بڑا عمل ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب ہم قربانی کریں تو اس قربانی کے اندر خالص اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہو، پھر چاہے کتنا ہی چھوٹا عمل کیوں نہ ہو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اے مسلمانوں، اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ اللہ رب العزت کو تمہارے قربانی کے جانور کے خون کی ضرورت ہے، اور نہ اللہ رب العزت کو تمہارے قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقویٰ منکم، لیکن اللہ رب العزت کو جو بات پہنچتی ہے وہ ہے تمہاری تقویٰ۔ اللہ رب العزت دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری دلوں کے اندر تقویٰ کتنا ہے، تم یہ جو قربانی کا عمل کر رہے ہو تمہاری دل کے اندر خلوص کتنا ہے، یا خلوص کی ہے یا ریاکاری ہے کہ میں اتنا بڑا جانور لے کر آیا اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ واہ یار کیا یہ جانور لے کر آیا ہے، یہ نیت نہ ہو۔ ہم اتنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور اتنا ٹائم بھی لگاتے ہیں، اس جانور کو پالتے بھی ہیں، تو ہم اگر اپنی نیت کو صحیح کر لیں تو پھر ہمارا یہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ ایک اور گزارش ہے کہ آج عید کا دن ہے اور بہت بڑا دن ہے، تو ہم اس دن کے اندر کافی ہم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رشتے داروں سے پتہ تعلقی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ عمل اللہ رب العزت کو بڑا ناپسندیدہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا اللہ وانا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور رحم کو یعنی رشتے داری کو میں نے پیدا کیا ہے، اگر تم میں سے کوئی اس رشتے داری کو توڑ دے گا، قطع تعلقی کر دے گا، تو میں اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ قطع تعلقی کر دوں گا۔ تو ہم آج کے دن میں اپنے رشتے داروں سے اگر کوئی ناراض ہے تو ان کے گھر جائیں، ان کو منائیں، اگر وہاں جانا ممکن نہیں ہے ان پر فون پر ان سے رابطہ کریں اور ان کو عید مبارک دیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ مسلمان کی خوبی ہی یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس بندے سے صلہ رحمی سے پیش آئے جو اس کے ساتھ قطع تعلقی سے پیش آتا ہے، اور اس کو معاف کر دے جو اس پر ظلم کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی اعلان فرمائے گا من کان اجرہ علی اللہ فلیقم ولیدخل الجنہ، کہ جس کے اجر کا ذمہ اللہ رب العزت نے اٹھا رکھا ہے وہ فوراً اٹھے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے، تو کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ پھر دوبارہ اعلان ہوگا تو بیٹھے ہوئے لوگ جو ہوں گے وہ پوچھیں گے کہ کس کے اجر کا ذمہ اللہ رب العزت نے اٹھا رکھا ہے، تو اس وقت وہ فرشتہ جواب دے گا کہ والعافین عن الناس، جو لوگ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کے اجر و ثواب کا ذمہ اللہ رب العزت نے اٹھا رکھا ہے۔ تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ اتنے ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں اور ان کو معاف کریں، اور آج کے دن ان سے ملاقات کریں یا ان کو فون پر ان سے رابطہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا